تاکہ میں تیری حاجت کو روا کروں. سبحان اللہ. شب جمعہ سے مراد ہمارے ناظرین شاید بعض سمجھے جمعے کی رات اور جمعہ کی درمیانی رات ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور سحری کا وقت تفاسیر میں ہے کہ سحری کا وقت زیادہ افضل ہے, بہت افضل ہے. سبحان اللہ. اچھا خانم صاحب, ایک بڑا سادہ لیکن بہت اہم سوال کہ دعا قبول کیوں نہیں ہوتی, اس کے پیچھے کیا فلسفہ کار فرما ہے؟ آداب اور شرائط کے ساتھ متقی لوگوں کو بھی ہم دیکھتے ہیں دعا مانگتے ہیں, دعا قبول نہیں ہوئی. ایک گناہگار شخص ایک بار شاید پکارتا ہے, دعا قبول ہو جاتی ہے. پیچھے کیا حکمت اور فلسفہ کار فرما؟ آپ نے بہت سے سوالات کو ملا دیا ہے اور ان کے جوابات الگ الگ ہیں. دعا قبول کیوں نہیں ہوتی, یہ بات بہت زیادہ وسیع ہے اور اس کے بارے میں سیر حاصل گفتگو ہو سکتی ہے کہ دعا کیوں قبول نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اور بعض نیک افراد کی دعا قبول کیوں نہیں ہوتی, یہ پھر ایک الگ موضوع ہے اور یہ بھی بہت زیادہ بحث طلب ہے. تو بہرحال آپ سے سوال کر لیتے ہیں کہ دعا قبول کیوں نہیں ہوتی. دعا قبول کیوں نہیں ہوتی اس کے بارے میں بھی حدیث ہے کہ ان قلوبکم خانت بثمان خصال. بالکل اس سے ملتی بھی حدیث ہے جو گزشتہ گفتگو میں ہم نے شامل کی تھی کہ کسی نے مولا سے پوچھا کہ ہم قرآن کریم میں کچھ آیات دیکھتے ہیں لیکن ان کا رزلٹ اور نتیجہ ہمیں نہیں ملتا. تو مولا نے فرمایا فطر اللہ یخلف وعدہ, کیا تو نے دیکھا خدا نے کبھی اپنے وعدے کے خلاف کیا. اسی طرح کا ایک واقعہ پیش آیا کہ نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد ایک شخص اٹھا اور اس نے کہا کہ قام رجل, ایک شخص اٹھا اور اس نے کہا کہ ہم دعا کرتے ہیں. تو پھر خدا نے جو قرآن میں اتنا وعدہ کیا ادعونی استجب لکم, مجھے پکارو میں تمہاری دعاؤں کو شرف استجابت سے ہمکنار کروں گا. اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان, جو پکارتا ہے مجھے میں اس کے بالکل قریب ہوں. جب میرے بندے تم سے سوال کریں تو ان سے کہو میرے اور ان کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں. تو پھر دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ تو فرمایا ان قلوبکم خانت بثمان خصال, تم لوگوں نے 8 گناہوں کا ارتکاب کیا ہے, 6 خیانتوں کو کمٹ کیا ہے. اور وہ کیا ہے؟ اولها انکم قد عرفتم اللہ فلم تؤدوا حقہ کما اوجب علیکم فما اغنت عنکم معرفتکم شیئا, والثانیہ انکم آمنتم برسولہ ثم خالفتم سنتہ وعمدتم شریعتہ فأین ثمرۃ ایمانکم, والثالثہ انکم قرأتم کتابہ المنزل علیکم فلم تعملوا بها وقلتم اطعنا وسمعنا فأین ثمرۃ ایمانکم. کہ اس حدیث میں ہے کہ فرمایا کہ اولھا, پہلی چیز, پہلا نقص, پہلی برائی, پہلی غلطی, پہلا فالٹ جو تم میں ہے کہ انکم, تم نے یہ کہا قل تم عرفتم اللہ, کہ تم نے خدا کو پہچان لیا, اس کی معرفت حاصل کر لی. ولم تؤدوا حقہ کما اوجب علیکم, لیکن معرفت کے کچھ حق ہیں, کچھ حقوق ہیں, ان کو تم نے ادا نہیں کیا. خدا کو جیسا کہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ, جنہوں نے ایک بار کہہ دیا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اس کے بعد استقامت اختیار کی, ثم تنزل علیہم الملائکہ, ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں. یعنی اتنا بلند مقام ہے. مگر یہ کہ یہ کہہ دینا, عام آدمی کی بات ہو رہی ہے, کسی نبی کی بات آدمی کی بات ہے, مومن کی بات ہے, بندہ مومن کی, عباد مومن کی بات ہے. مگر یہ کہ یہ زبان سے کہہ دینا کہ اللہ ایک ہے, اس میں اور اعماق وجود سے, دل کی گہرائیوں سے, دل کی تہوں سے اس حقیقت کو تسلیم کرنا, خدا کی عظمت و کبریائی کا اعتراف کرنا, وہ موجب بنتا ہے کہ انسان گناہوں سے دوری اختیار کر لیتا. اس کو جرأت نہیں ہوتی, یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم وما جرأک علی ذنبک وما انسک بحلقۃ نفسک, جیسا کہ صاحب نہج البلاغہ نے ارشاد فرمایا کہ اے انسان, اگر تو نے خدا کو پہچان لیا تو کون سی چیز ہے جو تمہیں گناہ پر وادار کرتی ہے, اور کون سی چیز ہے جو تمہیں اللہ کی نافرمانی پر اکساتی ہے, جبکہ اس کی عظمت و کبریائی کا اعتراف تیرے دل نے کر لیا, تو کیسے اپنے نفس کی ہلاکت کا سودا کرتا. فلذا فلم تؤدوا حقہ کما اوجب علیکم, جیسے تم پہ اس کے حق کی ادائیگی کو واجب قرار دیا گیا تم نے اس کو ادا نہیں کیا. فما اغنت عنکم معرفتکم شیئا, ایسی معرفت کوئی فائدہ دینے والی تمہیں نہیں ہے. والثانیہ, دوسری چیز کیا ہے؟ آمنتم برسولہ, تم نے کہا, تم ایمان لے آئے اس کے رسول پر, تم نے کہا ہم نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی حقانیت پر, صداقت پر ایمان لے آئے. ثم خالفتم سنتہ, اور تم نے سنت رسول کو اپنے قدموں تلے پامال کر دیا. وَأَمِتْتُمْ شَرِيعَتَهُ, ان کی شریعت کو مار دیا, موت کے گھاٹ اتار دیا. فَأَيْنَ ثَمَرَةُ إِيمَانِكُمْ, تمہارے ایمان کا ثمرہ کہاں ہے؟ کہاں ہے وہ فروٹ, کہاں ہے وہ ثمرہ جو تمہیں اس ایمان کے نتیجے میں حاصل ہونا تھا. وَالثَّالِثَةُ, تیسری چیز, أَنَّكُمْ قَرَأْتُمْ كِتَابَ الْمُنزَلَ عَلَيْكُمْ, تم نے اس پر نازل ہونے والی, نبی مکرم پر نازل ہونے والی کتاب کو پڑھا. مگر کیسے پڑھا؟
جسٹ فار دا سیک آف ریڈنگ، تم نے صرف کتاب کو پڑھا ہے، اس کا سطحی مطالعہ کیا ہے، تم نے اس کے مفاہیم کو نہیں پایا، اس کی سول تک، اس کی ڈیپتھ تک، اس کے اعماق تک، اس کے ایسنس کو تم نے حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی، صرف تم نے کتاب کو ظاہری طور پہ پڑھا ہے، اس کے مفاہیم تک رسائی حاصل نہیں کی، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ تم نے اس کو کمپریہینڈ نہیں کیا، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ فلم تعملوا بها، جو کتاب میں تمہارے لیے خزانے مخفی ہیں، جو گنجینے مخفی ہیں، ان تک تمہاری رسائی نہیں ہوئی اور تم نے ان کو ٹچ نہیں کیا، کتاب الہی کے مفاہیم پر تم عمل پیرا نہیں ہوئے، اپنی پریکٹس میں نہیں لائے، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کتاب نے تمہیں فائدہ نہیں دیا۔ تم نے کہا قلنا سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، ثم خالفتم، اور بلکہ تم نے کتاب کو پڑھ کے اس کی مخالفت کی۔ والرابعہ، چوتھی چیز، تم نے کہا انکم قلتم تخافون من النار، ہم جہنم کی آگ سے ڈرتے ہیں۔ ثم فی کل وقت وانتم فی کل وقت تقدمون الیہا بمعاصیکم فأین خوفکم منہا، اور پھر ہر لمحے تم نے جہنم کی جانب فاصلوں کو کم کیا، فاصلوں کو طے کیا، اور ہر وہ عمل انجام دیا جس نے تمہیں جہنم کی آگ سے قریب کر دیا۔ فأین خوفکم منہا، تو پھر اس کا خوف کیا ہوا؟ والخامسہ، اور پانچویں چیز یہ ہے کہ انکم قلتم ترغبون فی الجنہ، تم نے کہا کہ ہم جنت حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم حصول جنت میں رغبت رکھتے ہیں، ہم اس کی جانب راغب ہیں، مائل ہیں، اور انتم فی کل وقت تفعلون ما یباعدکم منہا، تم نے ہر لمحے وہ عمل انجام دیا جس نے تمہیں جنت سے دور کر دیا۔ فأین رغبتکم فیہا، تمہاری رغبت کیا ہوئی، تمہاری وہ دلچسپیاں کیا ہوئی جو تم جنت کے حصول میں رکھتے تھے۔ والسادسہ انکم اکلتم نعمت المولا فلم تشکروا علیہا، چھٹی چیز یہ ہے کہ تم نے فراواں وافر مقدار میں نعمات الہی سے، رحمات الہی سے استفادہ کیا، فلم تشکروا علیہا، لیکن اس کا شکر ادا نہیں کیا۔ والسابعہ، اور ساتویں چیز کیا ہے؟ فرمایا ان اللہ امرکم بعداوۃ الشیطان وقال اللہ تبارک وتعالی ان الشیطان لکم عدو مبین فاتخذوہ عدوا، خالق کائنات نے قرآن کریم میں علل اعلان یہ فرما دیا، صریحاً یہ فرما دیا کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اس کی مخالفت کرو، لیکن تم نے اس کی مخالفت نہیں کی، زبان سے مخالفت کی لیکن عمل سے تم نے اس کی مخالفت نہیں کی، بلکہ جو شیطان نے کہا وہی کیا۔ والثامنہ، اور آٹھویں چیز جو سب سے زیادہ خوفناک ہے، سب سے زیادہ شدید ہے، سب سے زیادہ خطرناک ہے، وہ یہ ہے کہ انکم جعلتم عیوب الناس نصب اعینکم وتلومون من انتم احق باللوم من فأي دعاء يستجاب لكم مع هذا وقد سددتم أبوابه وطرقه فاتقوا الله وأصلحوا أعمالكم وأخلصوا سرائركم وأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر فيستجيب لكم دعاؤكم أنكم جعلتم عيوب الناس نصب أعينكم۔ آٹھویں چیز یہ ہے کہ تم نے اپنا نصب العین بنا لیا ہے لوگوں کے نقائص